اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب الخائنین۔ بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ عزیز سامعات، قرآن پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ ہمارے رب کو کس طرح کے انسان پسند ہیں اور کس طرح کے ناپسند، اور کن لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، کیونکہ پسندیدگی اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ وہ خائن یعنی خیانت کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اب اس سے بڑا احساس محرومی اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ اللہ آپ سے محبت ہی نہ کرے۔ وہ اللہ جو ہے ہی الودود، سراپا محبت، وہی اگر نظریں پھیر لے تو آپ تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اسی لیے ہمیں اس خائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ خائن، اس کا معنی ہے خیانت کرنا، کمی کرنا، گھٹانا، عہد شکنی کرنا، کسی کا بھروسہ توڑنا، کسی کو دھوکہ دینا۔ جب بھی ہم کسی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو ہم خائن بن جاتے ہیں۔ بچپن سے ہم نے امانت میں خیانت کا ہی پڑھا ہوا ہے، تو خیانت کا سن کر دماغ میں صرف یہی آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو امانت کے طور پر کوئی چیز رکھوائے تو اس میں کوئی کمی کیے بغیر اسے واپس کرنا ہے، ورنہ یہ خیانت ہوگی۔ خیانت ایک طرح سے چوری ہوتی ہے، ہم کسی چیز میں کمی کر کے واپس کرتے ہیں تو یہ خیانت کہلاتی ہے۔ خیانت صرف مالی طور پر نہیں ہوتا، اخلاقیات میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ کسی نے اگر آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو کوئی بات بتائی اور کہا کہ کسی کو نہ بتانا، لیکن آپ نے بتا دی تو یہ آپ نے خیانت کی۔ کسی نے آپ سے نصیحت مانگی لیکن آپ نے جان بوجھ کر اس کو صحیح نصیحت نہیں کی تو آپ نے خیانت کی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں لیکن کسی اور سے بھی بات چیت رکھی ہوئی ہے تو آپ نے خیانت کی۔ اگر آپ رشتہ داروں کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کرتے تو آپ خیانت کرتے ہیں۔ کسی جگہ پر کام کرتے ہوئے آپ کو اپنا 100% دینا چاہیے، لیکن اپنی جاب کرتے وقت اگر آپ اپنا 100% نہیں دیتے تو آپ خیانت کرتے ہیں۔ کام کے وقت میں آپ کام کے بجائے موبائل دیکھتے رہتے ہیں تو آپ خیانت کرتے ہیں۔ کسی سے ملاقات کا وقت طے کرتے وقت آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں جا سکیں گے، پھر بھی آپ اس سے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ ضرور آئیں گے، تو آپ عہد شکنی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ کسی سے کام کرواتے وقت اگر آپ جان بوجھ کر اس کا وقت ضائع کر رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ کسی کا معاوضہ دیتے وقت اس میں کسی بہانے سے کمی کرنا خیانت ہے۔ اگر آپ کے والدین نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو موبائل دیا ہے اور آپ ان سے چوری چھپے غیر محرم کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ والدین نے بھروسہ کر کے اسکول کالج بھیجا لیکن آپ ان کو بتائے بغیر کہیں اور چلے جاتے ہیں تو آپ نے خیانت کی۔ اسکول کالج سے دیا جانے والا کام آپ نے نہیں کیا اور وقت کو ضائع کر دیا موبائل دیکھنے میں تو آپ نے خیانت کی، کیونکہ جو وقت کالج کا کام کرتے ہوئے صرف کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے موبائل استعمال کرنے میں ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عبادت کے لیے نیک اعمال اکٹھے کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر آپ اس کو غلط کاموں میں ضائع کر رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ سامعین، یہ چند ایسی مثالیں ہیں جن میں ہم خیانت کرتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ایک دھوکہ جو ہم خود اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں، اپنا گناہ جسٹیفائی کرنے کا دھوکہ۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام گناہ ہے لیکن ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ خود کو صفائیاں دیتے ہیں کہ تمہاری تو حقیقی وجہ ہے، یہ گناہ تھوڑی ہی ہے، ایسے حالات میں یہی ہو سکتا تھا۔ یہی سب سے بڑی بددیانتی ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آئیے آج سے ہی اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں اور ان عادتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے جو آپ کو اور ہم کو خائن بنا رہی ہیں۔
کیونکہ رب کی محبت ہم سب کو چاہیے، اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اپنے رب کے ساتھ تعلقات میں ایمانداری رکھیں، اس میں خیانت مت آنے دیں اور خود کو بہادر بنائیں، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔